حجم ہے 18,000 ارب روپیہ ہے، اور جو ٹیکس کلیکشن کا حجم ہے وہ تقریباً 12,000 ارب ہے، یعنی 12 ٹریلین پہ رکھا گیا ہے، جو کہ تقریباً 50% انکریز ہے لاسٹ ٹائم سے، 8 ٹریلین سے یہ 12 ٹریلین پہ چلا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز نظر آ رہی تھی کہ یہ آئی ایم ایف کے دباؤ کے تحت یہ بجٹ بن رہا ہے، بڑے مشکل حالات ہے پاکستان کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکسز کی تجویز ہے وہ پروگریسو پاکستان کی طرف شاید نہیں جا رہے ہیں ہم، اور فگرز کیا جمع تفریق ہے۔ ہماری امید تو یہ تھی کہ ٹیکسز میں شدید کمی کی جائے۔ آن دا ادر ہینڈ جو بیسک ٹیکس ایگزمپشن تھی 6 لاکھ روپے کی، اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ مہنگائی کے لحاظ سے اس کے اندر مناسب اضافہ چاہیے تھا، کیونکہ کاسٹ آف لیونگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ 12,970 ارب روپے کی ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ ہے، جو کہ بہت مشکل ہے، اور آئی تھنک سو اس کے اندر بہت ریزسٹنس ہوگی، ایجیٹیشن ہوگی، اور انفلیشن بڑھے گی۔ انفلیشن کو 12% پہ کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور جی ڈی پی 3.6% پہ متوقع ہے۔ فائنانس منسٹر محترم کے حساب سے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ 762 بلین کا لاس کر رہی ہیں، ان کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے ٹرانسپیرنٹ مینر میں، اور اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ فاٹا پاٹا کے لیے کوئی اعلان کلیئر نہیں ہوا، صرف 64 ارب روپے مختص کرنے کی بات وزیر خزانہ صاحب نے کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ فاٹا پاٹا کی جو رعایت ہے اس کو یکدم ختم نہیں کیا جائے گا، اور اس کو اوور اے پیریڈ بتدریج کم کیا جائے گا، تاکہ وہاں صنعتیں لگیں، اور جو صنعتیں لگ چکی ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور وہاں جو ٹوٹل حجم ہے بجلی کی کاسٹ میں اس کے اندر کافی اضافہ ہوگا، اور کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائیں گی۔ ابھی موجودہ ہمارا جو بجلی کی پروڈکشن ہے آ جاتی ہے تو 34 روپے کے اندر یونٹ کاسٹ کر جاتا ہے، لیکن اگر جس طرح وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ ہم اس کو لے کے 43,000 کے اوپر جائیں گے اور بجلی چوری کو کنٹرول کریں گے تو اس سے بہتری کے رزلٹ آ سکتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ سرحد چیمبر آف کامرس کا نیب صدر اجازت افریدی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے آج کے بجٹ کو کس نظر سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جس طرح آج یہ بجٹ پیش ہوا ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ سیکٹر میں خوشائندہ باتیں بھی ہیں، اور اگر کچھ سیکٹر میں دیکھیں تو اس میں بالکل بھی خوشائندہ باتیں نہیں ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے ان سے ٹیکس کے لیے رجوع کیا کہ مطلب ہم نے سجیشن دی تھی کہ ٹیکس ریشو کو کم کر کے سنگل ڈیجٹ پہ لایا جائے، جو کہ نہیں لایا گیا، جو کہ بزنس کمیونٹی کے لیے اور جو چھوٹے تاجر ہیں اور بڑے تاجر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک ریلیف مانگا تھا، جو کہ نہیں دیا گیا۔ اور اس میں سیم ہم نے نیو مرج ایریا کے لیے ریلیف مانگا تھا کہ یہاں پہ جو پہلے سے ریلیف چل رہا ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، تو کہ انہوں نے ایکسٹینڈ نہیں کیا۔ یہاں پہ جو کارخانے لگے ہوئے ہیں یا جو لگنے جا رہے ہیں، جو پروڈکٹ جس کے ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ بھی سروائیو کر جائیں گے، کیونکہ تو اگر ان کو نیو مرج ایریا میں اگر ان کو یہ ٹیکس میں چھوٹ نہ ملی تو آٹومیٹکلی وہ کارخانے بند ہوں گے۔ اور چیمبر آف کامرس کی اور اپنی کنسلٹنسی چلا رہی ہوں ٹریننگ اور ڈفرینٹ چیزوں کے بزنس کے حوالے سے، تو آج کے بجٹ میں مجھے خواتین کے لیے کچھ تھوڑے سے پروگرام پاورٹی ایلیویشن یا اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر شاید کہیں پہ ایڈجسٹ کریں، اور انکلوزیوٹی کے اندر کہیں ڈال دیتے ہیں، اس میں وومن شاید ان کا پریفرنس ہے ہی نہیں ہے، تو مجھے تو کوئی خاص اس کے اندر کچھ نظر نہیں آیا۔ مے بی جب ډیټیل آئے تو شاید کچھ ہو اس کے اندر۔ زه خو چونکې دلته کې بزنس کمیونټي طرف نه به تاسو ته خبره کوم، ایز ا بزنس کمیونټي چې موږ کم توقعات وو چې دا بجټ په مطلب ډېر فرندلی وي، ډېر ماحول دوست نه علاوه دا به کاروباري حوالې سره ډېر بهترین وي، ځکه دا دغه ګورنمنټ یا دغه خلکو همیشه دپاره کاروبار پروموشن دپاره اقدامات کړي دي، خو ډېر د افسوس سره وایم چې ایز سچ دې ځل په دې بجټ کې هغه څه سما ته ښکاره نه شو۔ ها دوه درې خبرې پازیټیو دي، لکه یو سولر کې چې دي کم انرژي کرایسس ختمولو دپاره کم ټیکسز کم کړي دي، هغه یو ښه اقدام دی، د هغې نه علاوه پرایویټایزیشن چې کم دي کړی دی هغه ښه اقدام دی، خو د هغې برعکس چې کم د دې ټیکس کم ګورګند دغه جوړ کړی دی یا کم ریشو ورکړی ده، نو هغه هېڅکله هم داسې نشي کېدی چې هغې بزنس پروموشن وکړي۔ سیکنډلي په دې کې کانفیډنس کې دي یو بزنس کمیونټي د اغستې سټیک هولډر دي چې هغه اغستې وه، لکه زه به د خپل سیکټر خبره وکړم، زما اوس سیکټر دی، دوی وایي چې موږ بحال کوو اعتماد د کاروباریانو خلکو د انویسټرز، زما اربونو روپۍ زما په صوبه کې په سی ان جي انډسټري کې خلکو لګولې دي، خو هغې باوجود چې اوګرا هم 1635 هغې ته مطلب ریټ ورکوي، ایوریج ریټ ورکوي پر ایم بي ټي یو، زما سی ان جي ولې 3700 باندې دی، د دې دغې طرف ته ولې توجه نه ورځي، څنګه به د دغې انویسټرانو اعتماد بحال کېږي؟ نو داسې څه خبره نشته دی چې دې خبره خو وکړه چې اعتماد بل کوو، خو هغه به اعتماد بحال کېږي چې دا څو پورې چې دی نو مطلب دي سټیک هولډر بزنس کمیونټي ځان سره نه اغستې، هغې پورې اکانومي کرایسس دې نشي ختمېدی۔ موجوده حالاتو کې چې دې کوم بجټ پیش کړی دی هغې ته زه ښه خو نشم ویلی، یو بیلنس بجټ ورته ویلی شم، د هغې نه علاوه دې پاټا دپاره چې کوم 64 ارب روپۍ دغه کړي دي، نو هغه هم زه نشم ویلی چې دې نه مخکې خو دې 100 ارب روپۍ هم ویلې وې، خو چې کله به ورکوي زموږ دغه بدقسمتي ده
چې زمونږ د صوبې دپاره چې همیشه هم په دې بجټ کې وفاقي بجټ کې ډېر کمه حصه کې ښودل شوې ده او هغه یو ځل بیا په دې نظر باندې راغله چې کوم زما د صوبې سره تعلق و اوورال مطلب هغه ماته پکې داسې څه پازیټیو ښکاره نه شو. خو عوام دوست بجٹ تو نہیں ہے، تو اب بچپن سے سن رہے ہیں عوام دوست بجٹ آئے گا، تو یہ عوام دشمن ہے، کیونکہ غریب آدمی کو کچھ فائدہ اس سے نہیں ہے. غریب کو کیا، آٹا سستا کر دو، تیل سستا کر دو، چینی سستا کرو، جو روزمرہ کا گھی سستا کر دو، اس کی کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا ہے. کہتے 5 روپے مہنگا ہوگا اور 6 روپے بجلی سستا کرو کہ لوگ دیکھ لیجیے. کوئی بھی سستا نہیں ہے، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. یہ غریب کے لیے نہیں ہے جی، غریب کے لیے بالکل یہ